بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ماذا عمل فيما علم رواه الترمذي والدارمي۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، فاطر السماوات والارض ہے۔ درود و سلام آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک، جس میں ہمارا عنوان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی نفس جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اللہ کے سامنے اپنے قدم کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا۔ یہ دنیا کائنات کا اصول و قانون ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہوئی ہے اس کی انتہا بھی ہونی ہے۔ اگر کوئی مکینک گاڑی بناتا ہے، گھڑی بناتا ہے، پنکھا بناتا ہے، اس کی ایک میعاد ہے، ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے کائنات میں انسان کو مبعوث فرمایا، اس کی ابتدا ہوئی اور ایک دن آئے گا اس کی انتہا بھی ہوگی۔ لیکن دنیا کائنات کے اصول و ضوابط قانون اصول اور ہیں،
اور خالق ارض و سما رب العالمین کے اصول و قانون اور ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی انسان BSc FSc MSc B.Ed B.Com کرنا چاہتا ہے، اس نے ایگزام دینا ہے، امتحان دینا ہے، پیپر دینا ہے، وہ کمرہ امتحان میں جاتا ہے، کمرے والے حال میں امتحان والے حال میں جاتا ہے، جب تک اس کے سامنے پیپر شیٹ تقسیم نہیں کی جاتی، پیپر کو اوٹ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ایگزام کے اندر، میرے پیپر کے اندر، میرے امتحان کے اندر کون سے سوالات آنے۔ لیکن اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ تم نے اس کائنات کو چھوڑ کے جانا ہے، اللہ کو ملنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، تیرا حساب و کتاب ہونا ہے، اور ساتھ رب العالمین نے کویسچن بھی اوٹ کر دیا، پیپر بھی اوٹ کر دیا۔ کتنا ہی بے عقل انسان ہے وہ، کتنا ہی لاچار ہے وہ شخص، کتنا ہی کم فہم ہے وہ شخص، کتنا ہی کم علم ہے وہ شخص، کتنا ہی بد کردار ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے پیپر اور اس کے سوالات واضح کر دیے جائیں، اس کو وقت بھی بتلا دیا جائے کہ کب تم سے ان سوالوں کا جواب لیا جائے گا، کب تم سے یہ سوال پوچھے جائیں گے، اور پھر بھی وہ شخص اس دنیا کے نات میں اپنی منمانی کی زندگی بسر کرے اور ان سوالوں کے جواب تیار نہ کر سکے، رب کے سامنے ان سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، رب العالمین نے اعلان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نات کے لوگوں کے اعلان فرما دیجئے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان سوچ لے، سمجھ لے، یہ تجربہ کر لے، وہ اپنا حساب و کتاب کر لے، یہ اپنی مینٹین کر لے، مینجمنٹ کر لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، قیامت والے دن کے لیے، رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا مال کیے ہیں، کیا نیکیاں کی ہیں، کیا خوبیاں اس نے اپنائی ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم دنیا میں عمل کرتے ہو اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ او کائنات کے لوگوں، میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی شخص اللہ کے سامنے اپنے پاؤں کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ پہلا سوال پوچھیں گے، عن عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے میں نے تمہیں عمر دی تھی، بتا کن کاموں میں گزار کے آیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجلا قال ای الناس خیر قال من طال عمره وحسن عمله، ایک بندہ آمنہ کے لال کے سامنے آیا، محبوب جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اے محبوب کائنات کے پیغمبر فرما دیجئے کہ وہ کون سا بندہ ہے جو لوگوں میں سب سے اعلی ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ شان والا ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ رب کے نزدیک مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، عزت والا ہے۔ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، آپ نے فرمایا جس بندے کی عمر اللہ اس کو لمبی عطا فرمائے اور وہ بندہ نیکیاں کرے، رب کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے اعمال کرے نیکی کے، یہ بندہ لوگوں میں سب سے زیادہ اعلی ہے، بالا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے۔ دوسرا سوال ای الناس شر، اللہ کے نبی فرما دیجئے کون سا بندہ جو لوگوں میں بد کردار ہے، کون سا لوگ ہے جو لوگوں میں بدترین ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ نکما آدمی ہے۔ فرمایا من طال عمرہ وسام عملہ، آمینہ کے لال نے فرمایا، ترمذی کے اندر، دارمی اور مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا جس بندے کی عمر لمبی ہو جائے، جس کو اللہ لمبی عمر عطا فرما دے، لیکن یہ بندہ برے اعمال کرے، بد کرداریاں کرے، گناہ کرے، اور یہ بندہ سب سے زیادہ اس کائنات
میں پورا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے سورہ سجدہ کی تلاوت جو آپ جمعے والے دن فجر کی نماز میں اپنے علماء سے سنتے ہیں، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ فرمایا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لوگوں کو بتلا دیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کے لوگوں نے اپنے سروں کو جھکایا ہوگا رب کے بارگاہ میں، اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی نظریں جھکائی ہوں گی اور کیا کہیں گے؟ ناکسو رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا ہے، اللہ ہم نے جو رسولوں سے سنا تھا ہم نے وہاں پہ یقین نہیں کیا تھا، لیکن اللہ قیامت کا دن ہم نے سمعنا سن لیا، ابصرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فرجنا نعمل صالحا، اللہ ہمیں آخرت سے دنیا میں واپس لوٹا دے، اللہ قیامت کا دن ہے لیکن ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیکی عمل کریں، ہم نیکی کے عمل کریں، نیک عمال کریں، اللہ ہمیں یقین ہو گیا لیکن رب کا اصول ہے، اللہ کا ضابط ہے، اللہ کا قانون ہے، فرمایا جو کائنات کے اندر زندگی گزار کے واپس آ گیا، رب فرماتے ہیں اس کو میں واپس نہیں بھیج سکتا، اب یہ قیامت کا دن ہے، یہاں پہ حساب و کتاب ہوگا، یہاں پہ ترازو کو قائم کیا جائے گا، اگر کسی بکری نے کسی دوسری سینگوں کے بغیر والی بکری کو دنیا کے اندر ٹکر بھی ماری تھی، اللہ اس بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور اس کو بدلہ لے کے دے گا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اللہ تولے گا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو تولا جائے گا، ذرات کو تولا جائے گا، یہ بھی رب کے سامنے ترازو میں رکھے جائیں گے، اللہ آج قیامت کے دن انصاف کرے گا، عدل کرے گا، اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا تو یہ بھی اس کے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، اگر یہ چھوٹا سا بول اپنی زبان سے بولے گا لیکن اس نے اس کو ہلکا سمجھ لیا، یہ بھی اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا، یہ جہنم کے اندر اس بول کی وجہ سے چلا جائے گا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا ان عبدن لو خر علی وجہہ من یوم ولد الی ان یموت حارما فی طاعت اللہ، مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، علامہ البانی علیہ رحمہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس دن اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا اپنی پیدائش سے لے کے اپنی وفات کے دن تک، اپنی موت کے دن تک یہ انسان رب العالمین کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ کے گرا رہے، اللہ کی اطاعت میں، رب کی فرما برداری میں، اللہ کے حکم ماننے میں، اپنی پیدائش سے لے کے اپنی وفات تک اپنا سر سجدے میں رکھے، رب کا شکریہ ادا کرتا رہے، شکرانے کا نفل پڑھتا رہے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا سر مبارک سجدے سے نہ اٹھائے، فرمایا قیامت کے دن یہ شخص بھی اللہ کے سامنے جائے گا، اپنے اتنے بڑے عمل کو حقیر سمجھے گا اور یہ بھی تمنا کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں عمال کروں، میں پتہ نہیں کن کاموں میں اپنی عمر کو گزار کے آ گیا ہوں، فرمایا نعمرہ فیما افناؤ، اللہ سوال کرے گا میں نے تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی، بتلا کن کاموں میں لگا کے آیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جس شخص کو رب العالمین نے 60 سال زندگی دے دی، یہ 60 سالہ زندگی میں موجیں مارتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، پہنتا رہا، اپنی چودریں چدراہٹیں من مرضی کی زندگی بسر کرتا رہا اور قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوا تو یہ بندہ اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں کر سکے گا، یہ بہانہ نہیں کر سکے گا، یہ اللہ کو یہ نہیں کہے گا اللہ مجھے وقت نہیں ملا تھا تاکہ میں اپنی زندگی کو سنبھال لوں، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس شخص سے سوال کرے گا نعمرہ فیما افناؤ، میں نے تجھے 50 سال 60 سال 70 سال زندگی دی، تم کن کاموں میں لگا کے آئے؟ اور دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلاہ،
میں نے تمہیں جوانی دی تھی تو ٹھاٹھے مارتا جوان تھا، تیری اتنی چھاتی چوڑی تھی تو پہلوان تھا، اتنا زیادہ مال و زر میں نے تمہیں عطا کیا تھا، اس کی وجہ سے تو کھا کھا کے پل گیا، صحت مند ہو گیا، تیری جوانی اتنی اعلیٰ تھی، اتنی جوبن والا تھا، کہاں گزار کے آیا اپنی جوانی؟ اگر تو یہ شخص اپنی جوانی من مردی کی زندگی میں گزارتا رہا، شراب میں، جوے میں، بدکاری میں، عریانی میں، زنا میں اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اپنے دوست اس نے پکڑے رکھے جو گناہگار تھے، اور اس کو بھی اس انسان کو بھی انہوں نے گناہ کی زندگی پہ لگائے رکھا، تو آمینہ کے لال نے فرمایا الدین علی مری خلیل ہی، انسان اپنے دوست کے، اپنے یار کے، اپنے بیلی کے دین پہ ہوگا قیامت کے دن، اور پھر انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، قیامت کے دن یہ کہے گا ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے کاش میں فلاں شخص کو دنیا میں اپنا یار نہ بناتا، بیلی نہ بناتا، دوست نہ بناتا، اس نے مجھے رب کی طرف آنے ہی نہیں دیا، اس نے مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنے ہی نہیں دیا۔ لوگوں آئے میرے پیارے، میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا کہ 70 بندے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں سے مشہور 7 جو صحیح البخاری میں آئے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ یہ تھا تو جوان، اس کا بھی دل کرتا تھا میں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، ایمو پہ، کسی بھی سوشل میڈیا کی ایپ پہ اپنی زندگی کو بسر کروں، منمانی کی زندگی کو بسر کروں، لیکن یہ کیسا شخص ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آج سے پہلے گناہ کرتا تھا لیکن یہ آج نوجوان، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ نے اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دی، یہ رب کی طرف لپک گیا۔ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دل اس کا بھی کرتا کہ میں گناہ کروں، بدکاری کروں، لیکن قیامت کے 5 سوالوں کی تیاری کی اس کو فکر ہے، یہ اپنی پوری جوانی کو رب کی عبادت میں گزار دیتا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھتا ہے، کسی مدرسے کے کونے میں بیٹھتا ہے، کسی الگ کمرے میں بیٹھتا ہے، تہجد کو ادا کرتا ہے، رب کی عبادت میں اپنے ایام کو، اپنی راتوں کو، اپنی گھڑیوں کو گزارتا ہے۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہ رب کے سامنے تنہائی میں زندگی کو بسر کرتا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے پاپ اس کو یاد آتے ہیں، تو یہ شخص اپنی آنکھوں سے آنسو گراتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی، پاپوں کی رب سے معافی مانگتا ہے۔ فرمایا ایسے خوش نصیب شخص کو بھی قیامت کا دن ہوگا، میں رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں۔ یہ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا، اور میرے محترم بھائیوں، میں بھی نوجوان ہوں، آپ میں سے بھی بہت زیادہ نوجوان بیٹھے ہیں، آج سے پہلے ہم اپنی زندگی کو منمانی کی بسر کرتے رہے، آج وقت ہے رب نے 5 سوال ہمارے سامنے اپنے محبوب کی زبان سے پیش کروا دیے۔ کوئی ایک شخص اٹھے، اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جمعہ پڑھنے والا کوئی ایک شخص اٹھے اور اٹھ کے اعلان کرے کہ آج سے پہلے میں داڑھی کو کٹواتا تھا، میں داڑھی نہیں رکھتا تھا، نالیوں میں اس کو پھینکتا تھا، لیکن آج میں خطبہ جمعہ میں کھڑے ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں پیغمبر کی اس داڑھی کو نہیں کٹواؤں گا۔ کوئی ایک شخص اٹھے، یہ ایک شخص اٹھا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے اس بندے کو لمبی عمر عطا فرما، اور یا اللہ جو اس کی پریشانیاں ان کو ختم فرما دے۔ کوئی اور شخص اٹھے اور رب کے لیے وعدہ کرے کہ آج کے بعد میں بھی داڑھی رکھوں گا، نہیں کٹواؤں گا۔ تو خیر 2 سوال عن شبابہ فیما ابلاہ، رب پوچھے گا میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کن کاموں میں گزار کے آیا ہے؟ وَأَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، میں نے تمہیں مال دیا تھا، بتلا تم نے کہاں سے کمایا تھا؟
تیرا بینک بیلنس بہت زیادہ تھا، تیری کوٹھی بنگلہ مکان، تیری گاڑی بہت اعلیٰ تھی، لوگ مال کی وجہ سے تیری عزت کرتے تھے کہ فلاں شخص بڑے مال والا ہے، بڑے سونے جواہرات ہیرے موتی اس کے پاس ہیں، بڑا اس کا کاروبار ہے۔ سنیے حضرات، فرمایا من اقتطع حق مسلم پہ یمین ہی حرم اللہ علیہ الجنہ ووجب علیہ النار۔ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ابن عبد البر التمہید کے اندر لائے، الاستذکار کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام مالک اپنی موطا کے اندر لائے، امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے، امام مسلم اپنی مسلم کے اندر لائے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا کہ جو شخص اس نے جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کی کسی چیز پہ قبضہ جما لیا، اس کو ناحق غصب کر لیا، قیامت کا دن ہوگا رب العالمین نے ایک شخص پہ جنت کو حرام فرما دیا اور جہنم کو واجب کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب وہ چھوٹی سی چیز کون سی ہے؟ آمینہ کے لال نے فرمایا اگر کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی بھی انسان کی چیز کو جھوٹی قسم کھا کے غصب کیا اور وہ ایک درخت کی عام معمولی سی ٹہنی بھی کیوں نہ ہوئی تو رب العالمین اس شخص پہ جہنم کو واجب فرمائے گا اور جنت کو حرام کر دے گا۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مال کو جمع کروں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہو، تو آمینہ کے لال نے قیامت کے نزدیک کا منظر بیان فرمایا یاتی علی الناس زوال لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام الحرام۔ صحیح البخاری کے اندر، سنن دارمی کے اندر، مسند احمد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا تھا لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پہ ایسا وقت آئے گا، ہر بندہ چاہے گا میری جیب کے اندر پیسہ ہو، میرے پاس ہیرے جواہرات ہوں، میرے پاس درہم و دینار ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ حرام کا مال ہے، یہ حلال کا مال ہے۔ میں نے جو کسی کے ساتھ ریٹ طے کیا تھا، میں نے ریٹ طے کیا ہے، اب اس کو چیز میں نے پوری دینی ہے، میں نے وزن پورا دینا ہے، میں نے کپڑے کو ماپ کے پورا دینا ہے۔ اور یہ انسان مال کو جمع کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ میں ملاوٹ کرتا ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا من غشا فلیس منا، جو انسان ملاوٹ کرے گا اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ مال کو جمع کرتا ہے، اس کا ذہن ہے کہ مال میرے پاس آ جائے رب سوال کرے گا ام مالہ من این اکتسبہ، اور بندے بڑا تیرے پاس مال تھا بتلا تو نے جمع کہاں سے کیا تھا۔ اور چوتھا سوال اللہ پوچھیں گے مال تو تمہیں دیا تھا فیما انفقہ، تو نے وہ مال کہاں خرچ کیا، کیا صدقہ کیا تھا، کیا خیرات کیا تھا، کیا تو نے مسجد پہ لگایا تھا، تو نے مدرسے پہ لگایا تھا، دین پہ لگایا تھا، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والوں پہ لگایا تھا، رب کے رستے میں جانے دینے والوں پہ لگایا تھا، یا تیرا مال شراب پینے پہ لگا تھا، سگریٹ پینے پہ لگا تھا، نسوار کھانے پہ لگا تھا، جوے پہ لگا تھا، بدکاری پہ لگا تھا، فحاشی کو اپروچ کرنے پہ لگا تھا، یا تو نے دنیا میں کھیلنے کے لیے اپنا مال لگایا تھا۔ سنے آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کے اندر امام مسلم یہ حدیث لائے، ایک بندہ اپنا مال کماتا ہے اور اپنے پھر اس مال کو نیکی پہ کے کام پہ لگانے کے لیے یہ ویزا لگواتا ہے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ایک نماز کا 1,00,000 ثواب
مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ کے لینا چاہتا ہے، یہ نیکی کا خواہش مند ہے، یہ نیکی کا حریص ہے، لیکن اللہ اس کی نیکی کی یہ خواہش، اس کی اس حرص کو بھی پورا نہیں کرتا۔ فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے جسم پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو رب العالمین آسمان پہ بیٹھ کے اعلان فرماتے ہیں، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، مغذی بالحرام۔ تیرا کھانا حرام کا، تیرا مال حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا کھانا حرام کا، تیرے کپڑے جو بدن پہ پہنے وہ تو نے حرام مال سے پہنے، تیرا خون حرام کا، تیری غذا حرام کی، اس سے بننے والا، اس سے پلنے والا تیرا جسم حرام کا۔ انا یستجاب لکم، تم نے مال حرام سے کمایا تھا، اب لگایا تو تو نے نیکی پہ ہے، لیکن تیرے جسم کے ایک ایک اعضاء کے اندر اس مال حرام کی پرورش ہوئی ہے۔ انا یستجاب لکم، بتلا میں رب العالمین تیری دعا کو کیسے قبول کروں۔ اور پانچواں سوال، ماذا عمل فی معلما، ہم علماء کو بھی اللہ نے جھنجھوڑ دیا، لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو کہتے ہو کہ نیکی کا کام کرو، لوگوں کو کہتے ہو دعوت کا کام کرو، لوگوں کو کہتے ہو جہاد کا کام کرو، اور خود علماء پیچھے بیٹھتے ہو، لوگوں سے کہتے ہو تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، خود پیچھے بیٹھتے ہو، لوگوں سے کہتے ہو اخلاص سے نیکی کرو، اور خود ریاکاری کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم، نسائی اور ترمذی کے اندر موجود ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، عالم دین رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، سخی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے بتلا دنیا میں کیا عمل کیا تھا؟ اللہ میں نے دنیا کے اندر تیری راہ میں کٹ گیا، تیرے رستے میں شہید ہو گیا، تیرے رستے میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو شہادت اس لیے حاصل کی تھی، لوگ کہیں گے یہ کہ بڑا بہادر ہے، بڑا شجاعت والا ہے، یہ تو شہید ہو گیا، لوگوں نے تمہیں دنیا میں کہہ دیا یہی تیرا اجر ہے، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو اور جہنم کی آگ کو اس سے بھڑکا دو۔ سخی آئے گا، اللہ کہیں گے ہاں بتلا تجھے مال دیا تھا کیا کیا؟ اللہ تیرے رستے کے اندر خرچ کیا۔ رب فرمائیں گے تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا، لوگ کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، جھوٹا، اس کو پھینکو جہنم میں، جہنم کی آگ اس سے بھڑکاؤ۔ عالم دین، قاری صاحب، لوگوں کو واعظ کرنے والا، خطبے دینے والا، درس دینے والا، تقریریں کرنے والا، ہاں کیا کیا تھا؟ اللہ میرے اوپر غریبی تھی، میں مال کاروبار کر کے کما سکتا تھا، اپنے حالات کو دنیا میں بدل سکتا تھا، لیکن یا اللہ میں تو دین پڑھا، میں نے دکھ برداشت کیے، لوگوں کے تانے برداشت کیے، لوگوں کے مینے برداشت کیے، اللہ میں تھوڑی سی تنخواہ پہ زندگی بسر کرتا تھا۔ رب فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو مال، تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا، لوگ کہیں گے بڑا مفتی ہے، بڑا مناظر ہے، بڑا علامہ فہامہ ہے، بڑا اچھا خطبہ دیتا ہے، بڑا اچھا درس دیتا ہے، کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، پھینکو اس کو جہنم میں، اور جہنم کو اس کے ذریعے سے اس کی آگ کو بھڑکا دو۔ اور محترم بھائیو، یہ 5 سوال ہیں، ان کے رب نے جواب لینے ہیں کہ تو عمر کہاں گزار کے آیا، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، اور جو علم تجھے ہوا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں ان 5 سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔